مطلب پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا اسلام کوئی مڈل وے بتاتا ہے کہ درمیانے راستے پر چلنا چاہیے ہمیں، اور قرآن اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ کا سوال ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا ڈسٹنگوشنگ فیچر، اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ درمیانے راستے پہ چلنے کے لیے لوگوں سے کہتا ہے اور مسلمانوں کو امت وسط قرار دیتا ہے۔ اچھا، امت وسط کا مطلب وہ نیشن، وہ قوم، وہ لوگ کہ جو بیچ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ بیچ کا راستہ کیا کہلاتا ہے؟ بٹوین دا ایکسٹریمز، نہ اس ایکسٹریم نہ اس ایکسٹریم، بلکہ درمیان کے راستے پر۔ اور یہ جو اعتدال، یا جس کو مڈل پاتھ، مڈل وے، اعتدال، بیچ کا راستہ، جو کچھ آپ کہیں، یہ سب سے بڑا امتیاز ہے اسلام کا۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت آپ حضرات کو سب کو یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہو، اور میں یاد دلا دوں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا۔ مسلمانوں سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا، مڈل ایک نیشن قرار دیا، ایک ایسا نیشن کہ جو مڈل پاتھ پہ چلتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، لوگوں کے اوپر گواہی دو، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ گواہ بن جائیں۔ تو یہ اسلام کا خاص جو ہے وہ امتیاز ہے، اور سب سے بڑا اس کا پہلو ہے، ڈسٹنگوشنگ فیچر یہ ہے اسلام کا کہ وہ مڈل پاتھ کے اوپر چلنے کو کہتا ہے، بٹوین دا ٹو ایکسٹریمز۔ دیکھیے ایکسٹریم پہ چلنا آسان ہے۔ ایکسٹریمسٹ کیوں پیدا ہوتے ہیں لوگ؟ کیونکہ ایکسٹریم پر چلنا آسان ہے۔ پوری طرح دنیا میں دنیا کو چھوڑ دینا بھی آسان ہے، اور دنیا میں پوری طرح رچ بس کے دنیا کے لیے سب کچھ بھول جانا یہ بھی آسان ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دین کو یاد رکھنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو یہ جو مڈل پاتھ ہے، ایک ایسا راستہ کہ اچھا ہر چیز میں کہ ایک ہے مڈل پاتھ اور ایک ہے ایکسٹریم۔ بھئی دولت نہ کمانا، یہ ایکسٹریم ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیے۔ ایک یہ ہے کہ دولت کمانے میں اتنا لگ گئے کہ پوری دنیا کی خبر نہ رہی، نہ دین کی خبر نہ دنیا کی خبر، یہ بھی آسان ہے۔ بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کے۔ اب بیچ کا راستہ کیا ہے کہ آپ دولت کمائیں بھی، لیکن دولت آپ کی مالک نہ بنے، آپ اس کے مالک رہیں، یعنی آپ اسے اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں، اور ایسی چیز سے نہ کمائیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، ایسی چیز پہ نہ خرچ کریں جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ اس طرح سے دولت کو کمانا اور اس طرح سے دولت کو خرچ کرنا، یہ جو ہے وہ مڈل پاتھ ہے، اور یہ مڈل راستہ ہے۔